انسان بیان کرن والا اور بیان سنن والا اپنی اصلاح کی نیت کرتے بیان کرے اور سنے، اللہ کی رحمت نال ضرور انسان کے اندر اعمال کی بدولت تبدیلی واقع تھی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نبی سونے ارشاد فرمائے عمل دا دار و مدار نیت ہے۔ اگر نیت صرف ٹائم پاس تبل فائدہ بھی اتنا تھی، اگر نیت اپنی اصلاح ہے تو اللہ پاک ضرور دل دی کایا کو پلٹ دے۔ سردے دی آمد ہے، چند گالی سردے دے حوالے نال اور اپنے اعمال صالحہ دی ترغیب دے حوالے نال عرض کرے سن۔ سارے ہاں عام طور دے اتے سردیاں ہوئیں تے بھاویں گرمیاں ہوئیں، بحیثیت موسم گزر رہے ہیں، اپنی اپنی طور، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنی فصل اور سیزن کے مطابق انسان انہیں کے اندر مصروف رہے گا۔ لیکن اللہ پاک دے قرآن مجید کی طرف اگر نظر کرو تو قرآن مجید دے اندر موسم کی تبدیلی کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیتے کہ اے ایمان والو، میں کہ آسمان بڑھے، زمین بڑھئیے، دن اور رات بڑھے، سرد اور گرم موسم بڑھے، ربیع اور خزاں، بہار اور خزاں بڑھئیے، ہر موسم دے اپنے پھل، اپنے تقاضے ہیں۔ اگر کوئی انسان میری قدرت والے پاسے غور کرنا چاہے تو انہیں موسمیں کو دیے کو تے راتے کو دیکھے۔ اگر سارا سال ڈی بڑے رہے بنے راتی چھوٹا تو انسان پریشان تھی گئے، سارا سال نہیں چھوٹے تے راتی بنیا رہ بنے تو انسان پریشان تھی گئے، سارا سال گرمیاں رہ بنے تو انسان پریشان، سارا سال سردیاں رہ بنے تو انسان پریشان۔ کہ اللہ کی قدرت کا نشانہ ہے، اللہ اپنے بندے کو دسے نے دکھے نے، میرا بندہ اے میں ہی سارا کچھ کرن والا ہاں، سردے وچ بھی میں کو یاد کر، گرمیاں وچ بھی میں کو یاد کر، دیہے چی میں کو یاد کر، رات چی میں کو یاد کر، جے ملے تو میں کو ہر حالت چ یاد کرے سے میں تیرے دی بھی سوکھے کرتے سن، تیرے راتے بھی سوکھے کرتے۔ یہ تمام موسم اللہ کی طرفوں عطایا ہے، اللہ والوں کی ہر بول، ہر زبان کے اندر حکمت موجود ہے۔ اگر اساں اولیاء اللہ، اکابرین امت اور بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کرو تو ساکو ایک گال کی جستجو تھی سے کہ آیا سارے بزرگ جڑے عبادت دے ذوق رکھن والے ہیں، تلاوت دا ذوق رکھن والے ہیں، نماز دا شوق رکھن والے ہیں، یہ لوگ گرمی کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا سردی کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ عبادت کرن والے کو مزہ سردی میں چمدے یا گرمی میں چمدے؟ ایک آدمی دکاندار ہے، کئی دکان والے کو کچھ سو یا سارا سیزن تو سردی کا ہے، جب سردیاں ختم تھی جب سارا مک دے کر کچھ دکان ایسا ہیں
جڑے لوگ آتے گرمی کا سارا سیزن چل دے بوتل ہیں برف ہے فلا فلا شہ ہے سردیاں آدھے نہ سب کم کیوں انہیں دا فائدہ گرمی ویچے اے بے دکاندارے دا فائدہ سردے ویچے او جیڑا نیکی کماون والا اللہ دا ولی ہے اللہ دا بزرگ ہے ان دی طلب ان دا ذوق ان دا شوق ان دا جوش ای پاسے ہے میں نیکیاں زیادہ کماواں میں تلاوت زیادی کراں میں نماز زیادی پڑھاں میں تہجد زیادی پڑھاں میں صدقہ تے خیرات زیادہ کراں میں اللہ اللہ زیادہ کراں میرے باقی کم نہیں تھیندے رہ ونجن آیا انجے بندے دی پسند گرمیاں دی اثر دیں میں جائے ملے ای جستجو کو دیکھتے مطالعہ کیتے میں کو پتہ چلے کہ اللہ دے ولی عابدین مطالعہ کرن والے دین دے طلباء دین کو سکھن والے جائے میرے گرمیاں گزرے نہا سردیاں شروع تھی میں نہا تا انہیں دے چہرے دے ہوتے نور آوے نا او خوشی انہیں دے چہرے دے ہوتے تل ملا اٹھ دی گئی بڑے خوش تھی میں نے یار موسم اچھا آگا بہترین موسم آگے جائے ملے انہیں کو پوچھا میں دا یار گرمیاں بھی تا اللہ جہاں پیدا کردہ چیزیں سردیاں بھی اللہ جہاں پیدا کردہ موسم ہے تسا گرمیاں کو نہ پسند کریں تو سردیاں کو پسند کرن دی وجہ کیا ہے وہ آدھیان دیار ایک وجہ ہے راتی بجیں ڈی چھوٹے اور اوی ٹھنڈے اگر اساں روزے رکھن چاہوں آسانی نہ روزے رکھ سکتے کیوں روزے رکھن دا اتنا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے نبی سونے فرمائے حدیث قدسی ہے الصوم لی و انا اجزا بی کہ روزہ انسان میرے واسطے رکھے دے نماز پڑھدا کھڑے ہو سکتے ان کی نیت یہ ہوئے میرا ابا لکھدا پہ میں نماز پڑھا میرا مرشد لکھدا پہ میں نماز پڑھا میرا استاد لکھدا پہ میں نماز پڑھا انسان زکات لینا پہ ان کی نیت تھی سکتی ہے کہ میں کو ایک غریب آدمی اپنا محسن سمجھے کہ میں ان کی معاونت کرے نہ پیا یہ چار بندے کو وینتے نسے سے یار اے بندہ بڑا سخی ہے صدقہ کرن والا ہے زکات کڑھے دے عشر کڑھے دے جیرا انسان بھی باقی جتنا نیک اعمال کرے سے کوئی نہ کوئی ریاکاری دا خطرہ موجود ہے روزہ ایسی عبادت ہے جب تک انسان خود نہ ڈساوے کہیں بے انسان کو پتہ نہیں لگ سکتا تک کیوں نہ اسا سالانہ سیزن دے وچ کیوں نہ اسا سردے دے موقع دے ہوتے فائدہ چاہوں اور سارے 4 مہینے 5 مہینے اسا روزے رکھو بھوک بھی کہنا لگ سے ترہ بھی نہ لگ سے اور سارے روزے بھی مکمل تھی ویسے ساری تجارت تے دکانداری بھی مکمل تھی ویسے اور دوسرا فائدہ اتحاد نفلی روزہ رکھن والے دا کئی انسان ایسے ہیں جڑے انسان رمضان شریف دے اندر مزدوری دی وجہ کے نو گرمی دی وجہ کے نو محنت دی وجہ کے نو بیماری دی وجہ کے نو عورتاں اپنے مخصوص ایام دی وجہ کے نو روزے نہیں رکھ سکتے انہیں واسطے سردیں دا موقع غنیمت ہے کہ وہ انہیں روزے دی قضا کریں سردیں دے اندر اگر 3 روزے میں وہ 5 روزے رکھ سکے 10 رکھ سکے 20 انہیں چک دیں انہیں سردیں میں انہیں دی قضا کریں یہ بھی یاد رکھا ہے شرعی مسئلہ اسا عام طور دے ہوتے ایک چیز سمجھیے کہ توبہ نال سارے گناہ معاف کی انسان اللہ دی بارگاہ چاہتے توبہ معافی چمکے اللہ میری توبہ آئندہ میں گناہ نہ کرے سا عام طور دے ہوتے کنسپٹ تے خیال ہی ہوئے کہ انہیں جملے نال توبہ نال سارا نمازہ جرا چوک گئے روزے جرے چوک گئے زکات جری چوک گئی ہے عشر جرا چوک گئے معاف اور نمے سروں ابو تیسا پابندی کرے
حالانکہ کوئی اگر نماز فرض کرنا تھی دیے روزہ فرض کرنا تھی دے جے ویلے انسان بالغ تھی وے اون وقت اون دے اوتے روزہ بھی فرض ہے تے نماز بھی فرض ہے جے ویلے بالغ تھی بالغ انسان کدا تھی دے انسان دے وچ دو مرد عورت مرد بالغ تھی دے جے ویلے او احتلام تھی دے احتلام یعنی بد خوابی خواب دے اندر برا خواب آ وجے انسان پلید تھی وجے ان تے غسل فرض تھی وجے اون وقت اون دے بعد وہ انسان شرعی نقطہ نگاہ نال بالغ باوے وہ داڑھی آئیے تے باوے نہیں اسا عام طور دے اوتے بال 12 سال دا 9 سال دا حیض کر ویلے اون دے پیو ماں کو مصلی تے کر کرے دا رمضان شریف تراویح پڑھا وے نا وہ کیونکہ بالغ کہیں بال نہ بالغ دے پیچھے فرضی نماز بھی جائز کوئی نہیں تراویح دی نماز بھی جائز کوئی جب تک وہ بالغ نہیں تھی 12 سال دی عمر چکو احتلام تھے وہ بالغ 10 سال دی عمر چکو احتلام تھی گئی وہ بالغ ہے لیکن اگر احتلام نہیں کیا اور ان کی عمر گزر گئی ہے 13 سال 14 سال 15 سال پورے تھے بل 15 سال دی عمر تک بھی کو احتلام نہیں کیا اگر 15 سال کو ایک جہاڑے بھی ان کی عمر گھٹ ہو سے تو وہ نہ بالغ ہے ان کے پیچھے نماز جائز کوئی اندر نماز فرض بھی کوئی جے ویلے 15 سال پورے گزرن تو شرعی نقطہ نگاہ نال بالغ گنی سے جے ویلے بالغ ہے ہن اندر نماز ہی فرض ہے جے ویلے نماز فرض ہے وہ نماز پڑھا بھی سکتے باویں وہ داڑھی آوے تے باویں نہ آوے وہ حافظ نماز پڑھا سکتے ہن ایک انسان دے اوتے 15 سال دی عمر کی نماز فرض تھی لیکن وہ سوسائٹی ان کی دینی کوئی نہ آئی 16 سال 10 سال گزر گئے ان کی عمر 25 سال تھی گئی 10 بے گزرے ان کی عمر 35 سال تھی گئی 10 بے گزرے ان کی عمر 45 سال تھی گئی 15 سال دی عمر جو بچہ بالغ ہا کوئی باپ کوئی چھوٹے انہیں کو باہر کر گیا 15 سال دی عمر جنہوں اندر نماز فرض ہے کیونکہ ساری مجبوری مسائل سمجھاون واسطے تھوڑا جا غور اور طلب چاہیے 15 سال دی عمر جنہوں اندر نماز فرض ہے ہن 30 سال گزرن 30 سال دے عرصے دے وچ کو نماز دی توفیق نہیں ملی کدی وہ نماز پڑھی ہے کدی نہیں سی پڑھی ہن وہ قضا کیویں کرے ان کی قضا دی پوزیشن کیا ہے اصل ہے سمجھ دو بھی 30 سال دا 45 سال دے عرصے کوئی تبلیغی جماعت نہ مل گئی کوئی عالم مل گئے وہ شوق تھی گئی یا نماز شروع کر لیا بس توبہ کر کے پچھلے نماز معاف نہ ہوئی ایک توبہ ای چیز دی ہے جیڑی چیز تسا لیٹ کی ہے پڑھنی تو آپ کو پہلے ہی وقت نوے پڑھ سکے ای وجہ کنو ای دی معافی منگو اللہ کے جتنا 30 سال دے توڑے ہوتے نمازاں چک گئے تو سب 30 سال دے نمازاں گڑو او بڑے 500 نماز او بڑے 1000 نماز دوسرا 1000 نماز والا پڑھنی ہے تو توڑی توبہ قابل قبول تھی اور ول قضا پڑھن واسطے اے بھی ضروری کوئی نہیں کہ تسا ظہر دی نماز ظہر ویلے ہی قضا کرو عصر مغرب عشاء ویلے ہی قضا کرو تو آپ کو اللہ پاک نے موقع دیتے ظہر دی نماز قضا کرن دا عشاء دے بعد فارغ تھیو فارغ تھی من تو بعد تورا دل آ دے میں 5 نمازاں قضا کر چھوڑا میں 10 نمازاں قضا کر چھوڑا میں 20 نمازاں قضا کر چھوڑا تسا قضا کر گلو قضا دا کوئی ٹائم نہیں ظہر دی نماز عشاء کو قضا تھی سکتی ہے عشاء دی عصر کو تھی سکتی ہے صرف نفل نماز پڑھن دے ٹائم ہے عصر کنو گھنٹے مغرب تک نفل جائز کوئی نہیں فجر دے ٹائم کنو گھنٹے سورج نکلن تک سوائے 2 رکعت سنت اور 2 فرض دے جائز کوئی نہیں اگر فرض پڑھ گئی دن میں سورج نکلن تک
نماز جائز کوئی نہیں. باقی جتنا بھی وقت ہے عشاء دی نماز دوپہرے کو قضا کر سکدو, ظہر والی نماز عصر تو بعد قضا کر سکدو, عصر دی نماز عشاء کو قضا کر سکدو. سفر تے گئے ودے ہاوے تواڈے اوتے 4 رکعت نماز فرض نہ ہی, عصر دے 2 فرض پڑھنے ہیں. تساں کنوں چک گئے رات دا عشاء تو بعد گھر ولو, ہن تساں کہ یار میں کنوں نماز سفر والی چک گئی ہے, میں ہن گھر پڑھنی ہے, ول گھر آتے بھی اوہے 2 پڑھسو. اگر گھر ظہر والی چک گئی ہے تساں کتے سفر تے چلے گئے 78 کلومیٹر کنوں بھی زیادہ سفر کر گئے ہو, اتھا تساں آکھے یا رات میں فارغ ہاں ٹائم بھی ہے پیا, او جڑی میری ظہر دی نماز گھر والی چکی ہے میں وہاں قضا کر گینا. ول دل وچ خیال آندے یار میں ہاں تو سفر وچ پڑھنیا میں 4 رکعت ہن, کیا ہن سفر والے قضا کراں یا اوہے 4 کراں؟ بھائی جیویں نماز چکی ہوئے ادا بھی اوے کرے سو. تواڈے تے چکیاں 4 رکعت ہن بھاویں سفر چو 4 پڑھسو, تواڈے تے چکیاں 2 رکعت ہن بھاویں گھر چو تو اوہے 2 رکعت قضا کرے سو. اس شرعی مسئلے توبہ واسطے نماز چھوڑن دی توبہ واسطے 2 ہی چیزاں لازمی ہیں, اتنا نمازیں بلا پڑھو اور لیٹ دی اللہ کو معافی بھی مانگو. بعض کچھ زیادہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, وہ کیا کریں سفر تے ویندے پہ یہ 2 نمازاں پٹوڑ پڑھ گئے کٹھے. یاد رکھا ہے بے وقتی نماز نہیں تھی. اللہ دے قرآن نے اعلان کیتے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ ایمان والو تواڈے اوتے مقررہ وقت دے اوتے نماز فرض ہے. جڑا ظہر دا وقت مقرر, عصر دا مقرر, مغرب دا مقرر, عشاء دا مقرر. اور عصر دا جڑا وقت مقرر ہے اساں ہوں ٹائم وچ عصر ہی پڑھ سکدو, مغرب دا ٹائم تا آیا کہ نہیں مغرب دے اکٹھے کیویں پڑھ سکدو؟ مغرب دا جڑا وقت مقرر ہے اندے وچ مغرب تھی سے عشاء کو کیویں رلا سکدوں؟ ہاں سفر دی وجہ کنوں ایک شریعت نے اجازت دیتی ہے کہ تساں مغرب کو آخر ٹائم وچ پڑھو, عشاء کو اول ٹائم وچ پڑھو. یہ بظاہر تلو ہی کٹھے تھی ویسے درمیان وچ 5-10 منٹ دا, لیکن مغرب اپنے ٹائم تے عشاء اپنے ٹائم بھی ٹائم وچ بھی نماز کو ادا کرنا جائز کوئی نہیں. مثلا قرآن مجید ہے کہ نماز خوف دا ذکر ہے, جنگ کی نہیں پئی ہے, مسلمانے بھی تے کافر نہیں, اور نماز بھی پڑھنی ہے. امیر المومنین اعلان کرے سے کافر ملک سے بابا جنگ روک لیو اسا نماز پڑھ گئے, اندے بعد ہی خطرہ رہے میں ہو سکتے دھوکہ کر دے میں, یا وہ جنگ نہ روکیں تو ہن نماز کی پڑھنی ہے. ایک امام پڑھے اندے پیچھو جرا لشکر ہے 2 حصے میں تقسیم کی, آدھا آدھے اندے پیچھو لو اگر انہیں لو پڑھنے آتا ایک رکعت پڑھ سے قرآن بیان پہ کرے تھے, ایک رکعت اندے پیچھو پڑھ سو ایو والا ایک رکعت پڑھتے لشکر ویسے پیا اے وقت جنگ لڑ سے اوبا لشکر آوے سے, اور امام دی دوسری رکعتوں سے انہیں دی پہلی رکعتوں سے, او پہلی رکعت امام دے پیچھو پڑھتے دوسری وہ انج پڑھی ویسے بلا وہ پہلا لشکروں سے جڑا ایک پڑھ گیا بلا وہ دوسری رکعت آتے کلیے پڑھتے سلام پھرے سے. اگر 2 نمازاں پٹھڑ سفر حضر دی وجہ کنوں جائز ہوندی, خوف جائز ہوندا, میرا استدلال ہی آیت کنوں ہے بل اللہ دے نبی فرما رہے میں قرآن دا حکم ہوئے ہا جنگ شروع کہنی تھی 4 نمازاں پہلے پڑھ گنو بعد کٹھے پڑھتے نمازاں بعد جسا جنگ کرے سو تاکہ کئی قسم دا مسئلہ نہ ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرو جنگ خیبر دے موقع دے ہوتے ظہر قضا تھی, عصر قضا تھی, مغرب قضا تھی, عشاء قضا تھی, جائے ویلے جنگ ختم تھی سونے نبی سے سارے نمازیں دا کٹھے با جماعت قضا کی تھی. اس سبق ہی شہدہ کہ کئی نماز دا جن وقت کہہ نہیں آیا تو بے وقت نہیں پڑھ سکتے. تن نمازاں قضا کرن آسانی ہے سرجے دی موقع تے راتی مہو ونجین عشاء دی نماز پڑھتے 5 نمازاں قضا کر چھوڑیا کرو زندگی جا. ایک میسج چل دے جڑا بندہ رمضان شریف وچ آخری جمعے کو 4 رکعتاں پڑھے چاہ پہلی رکعت فاتحہ کے بعد فلانی سورت اتنے دفعہ, دوسری رکعت فلانی سورت اتنے دفعہ,
تیسری رکعت فلانی سورت اتنے دفعہ، چوتھی رکعت فلانی سورت اتنی دفعہ، تو انہیں ساری زندگی جب قضا نمازہ ادا کرے سے انہیں ساری زندگی جب قضا نمازہ ادا کرے سے جتنا نمازہ بھی قضا تھے انہیں کو دوبارہ پڑھنے. اور دوسری چیز روزے قضا تھی ہے اللہ سے انہیں سردے نہ موقع دیتے اصلا بھی کو روزے رکھوں رات دا نمازیں بھی قضا کروں. عورت اگر حیض آونے عورت کو ماہانہ مینسز اندر ترائے جہاڑے کم از کم نہ جہاڑے زیادہ کنو زیادہ ہاتھ دے انہیں جہاڑے میں اگر خون آگے عورت دے ہوتے نماز معاف ہے بالکل کو بلا پڑھنی بھی کوئی معاف ہے ہوتے ای حالت ہے تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی مسجد ہی نہیں آ سکتی حرم شریف سے نہیں بن سکتی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی نماز معاف. بال تھی گئے عورت کو بال تھی من تو بال خون ہے وہ حالت ہے نماز معاف. لیکن یاد رکھا ہے سارے ہاں دیہاتے میں مشہور ہے عورت نے 40 جاڑے ناپاک رہنا ہے اسی چلیے تو پورا تھیا کہ نہیں خامد نہیں بن سکتا وہ تھا ہی نہیں سکتی وہ کاکا تے کو کہیں مسئلہ نسائے بھی پورا چلی آؤ ناپاک رہے وجے شریعت نے آکھے بال پیدا تھیون تو بعد جتنی جہاڑے خون آوے عورت ناپاک ہے جتنی جہاڑے بھاوے 3 جہاڑے خون ہے ان کے بعد وہ پاک تھی گئی ہے خون بند تھی گئے 5 جہاڑے ہے 10 جہاڑے ہے 20 جہاڑے ہے زیادہ کنو زیادہ ہے خون 40 جہاڑے آ سکتے جتنا جہاڑے خون ہے نمازہ معافن جیبلے خون بند تھے انہوں تے دھامن فرض لازمی ہے دھامن تو بعد عورت پاکے نماز بھی پڑھ سے نماز بھی فرض ہے روزہ بھی رکھے سے روزہ بھی فرض ہے خامن دے کرے بھی بن سکتی ہے لیکن چلیہ پورا کرنا ضروری نہیں اصل خون ہے جیبلے خون بند کیا ختم اور روزہ معاف ہوئے اگر خون آگے مہانہ یا نفاس کا خون روزہ معاف کوئی نہیں روزے کی قضا کرنی ہے جتنا روزے چوکے اتنا قضا کر. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب سردے نہ موقع آیا وہ سارے گورنر کو خط لکھتے ہیں گورنروں سارے لوگوں کو آکھ دیو کہ نمازہ قضا کر گنو سردیاں آ گیا روزے قضا کر گنو نہیں چھوٹے میں اپنے بچے کو اپنے واسطے سردی دے انتظام کر گنو آپ کی سردی کنو بچو بچے کو ہی سردی کنو بچو. یہ حضرت عمر بن خطاب سردی نے شروع ہوئے خط لکھ رہے ہیں اور نال اتوے سبق میں مل گئے جی میں انسان سوچے تھے میرے بچے کو سردی لگ دی ہے چرسی دی ضرورت ہے سواٹر دی ضرورت ہے وہ اے بھی سوچنا چاہیے وہ فلانا میرا دوست آ سوترا بلیرا پھرا بھیڑ ہے خودی اولاد دا پیو دا کوئی نہیں ہوتا مر گئے انہیں کو سواٹر کون گنا دے سے انہیں کو جرابہ کون گنا دے سے جتا اے سردیاں اپنے آپ واسطے فکر دا سوچ پیدا کریں اپنی اولاد دے واسطے فکر تے سوچ پیدا کریں اتھا اے سردیاں توارے سارے واسطے عبرت اور سبق کے لوگوں اپنے غریبے کا بھی خیال کرو اپنے غریبے نے بچے کا بھی خیال کرو تو اے سردی دی آمد ہے ای وجہ کہ انسان نمازہ قضا کرے. کئی بڑے حکیم لوگ ہیں مشہور دانا لوگ ہیں وہ آدن بابا ایک ڈرائی فروٹ بادام اور پستہ اخروٹ یہ پیسے بھرتے اپنے مالک کو آپ کھوائے کرو نہ تھا یہ پیسے ڈاکٹر کو دے ہو ماکھی گھنتے اپنے مالک کو ماکھی کھواؤ نزلے زکام کے لوگ بچاؤ نہ تھا یہ ماکھی گھننے دے پیسے ڈاکٹر گھن ویسے بلا ڈاکٹر پیسے گھنتے ہو اپنے مالک کو ماکھی بھی کھوائے سکتے بادام وغیرہ بھی کھوائے سکتے وہ ڈاکٹر نے مالے واسطے تسا اپنی خوراک لے اندو تسا اپنے مالے واسطے آپ نظام بڑھا دیں اور جیتا باقی واسطے بڑھے نو یہ مدارس ہے اتنا غریب بچے پڑھ دیں اساتذہ پڑھے دیں انہیں کا بھی ایسا خیال کیا. آخری گال اصالت والا ایمان ہے کہ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام پہلے ہیں
نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو بعد کوئی نما نبی نہ آسے اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آونے تو انہیں دی نبوت نہ چل سے عیسیٰ دے ہونے میں بھی نبوت چل سے تو سارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہیں نبوت دے دعوے دار 1901 دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ہے انہیں نبوت دا دعویٰ کیتے محنت تھی رہے گی 1974 دے اندر سوالی ساری محنت نال پاکستان دے قانون یہ چیز شامل تھی گئی کہ مرزائی کافر ہیں اور جیڑا بندہ بھی نبی سے تو بعد کوئی نواں نبی بننے یا نبی بنے وہ کافر ہے مسلمان وہ کون ہے کافر اور سادہ انہوں کوئی تعلق لین دین شادی غمی پیار محبت آخر انہیں اپنی گزارنی ہے وہ کیا گزارن کرے دیں سارے غریبیں کو لالچ دے دیں اپنے کتابیں چھپے دیں وہ پیسہ کتوں آنے دیں وہ تسا آسانی مہین دیں کیویں انہوں نے یہ کمپنی ہے شیزان بوتل جوس مختلف چیزیں وہ والا بچے گا گھن دے سب تو یار یہودی نہیں تو گھن دے بیٹھو عیسائی نہیں تو گھن دے بیٹھو کدیں ایڈی بھی سوچا یہودی نہیں جڑی شاید گھن دے بیٹھو وہ پیسے سارے خلاف خرچ نہیں کرتے وہ تبلیغ نہیں کرتے کہ مرزائی شیزان والے ایسے خبیث ہیں جڑے چیز بھی ساکو بھی چاہیے نفع بھی ایسا کہ گھن سارے پیسے نال غریب مسلمان کو لالچ دیتے مرزائی کرتے کل قیامت والے جانے سے کیا جواب ہو یہ وجہ کہ لوگ آج جمعے دے اعتماد ہوتے ختم نبوت ہے پیغام کہتے ہیں جو اصلا کہیں دشمن ختم نبوت نہ یاری نہ لے سو شادی غمی نہ کرے سو اور شیزان دی بوتل بھی انشاءاللہ نہ گن سو نہ بھی دے سو یہی ارادہ انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب انہیں نال تعلق انہیں کنو آمن منجن انہیں کنو مسائل پوچھے کرو ورنہ آج کل مرزائیت قادیانت جیسے بہت بڑے فتنے نمودار چیزیں ہیں اے علماء تعلقی میں ہے جنہیں بارش امدی بھی ہوئے تھے اساں تو چھتری دے گو جنہیں اساں خیمے